بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل بمطابق فتویٰ حضرت آیت اللہ العظماء سید علی حسینی السیستانی کے دروس ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے آج ہم 28واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ ہے۔ ہمارا موضوع مسلسل زکوٰۃ پر چل رہا ہے۔ اس زکوٰۃ کے اندر مختلف عنوانات آ رہے ہیں۔ ان عنوانوں میں سے جو چند اسباق سے عنوان چل رہا ہے وہ ہے گیہوں، جو اور کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ۔ اب اس کی تفصیل ہم ہیں۔ مسئلہ نمبر 1835، جس گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ کسی شخص نے دے دی ہو، اگر وہ چند سال اس کے پاس پڑی بھی رہیں تو ان پر دوبارہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی نے گیہوں جیسے ہی اس کے گھر میں آیا اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کی فصل ہوئی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس پر اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ جتنی مقدار بنتی تھی اتنی مقدار اس نے ادا کر دی۔ اسی طرح جو، اسی طرح کھجور اور کشمش، جتنی جتنی ان پر زکوٰۃ بنتی تھی اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد چند سال وہ گیہوں، جو، کھجور، کشمش یا ان میں سے کوئی بھی جنس اس کے پاس پڑی رہی۔ مثلا اس نے گیہوں کا ذخیرہ کر لیا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ جتنے سال اس پر گزر جائیں دوبارہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی ایک دفعہ جس چیز کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش میں سے جس کی زکوٰۃ ایک دفعہ ادا کر دی جائے، اگر وہ چند سال مالک کے پاس پڑی رہیں تو دوبارہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال اس نے زکوٰۃ دی، پھر دوسرا سال آیا، پھر دوسری دفعہ اس نے زکوٰۃ دی، پھر تیسرا سال آیا اور پھر تیسری دفعہ وہ زکوٰۃ دے دے، تو اس طرح تو وہ چند سال میں اس کی وہ چیز ختم ہو جائے گی زکوٰۃ ادا کرتے کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک دفعہ اگر ادا کر دی تو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1836، اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور کی کاشت بارانی یا نہری زمین پر کی جائے یا مصری زراعت کی طرح انہیں زمین کی نمی سے فائدہ پہنچے تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ فصلیں اگانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جب فصل کاشت کی جاتی ہے تو سب سے ضروری چیز جو اس کے لیے ہے وہ ہے ٹائم پر اس کا پانی ملنا۔ اگر پانی نہیں ملتا تو وہ فصل اچھی نہیں ہو سکتی، وہ فصل ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔
ڈول اسے کہتے ہیں۔ البتہ یہ کنواں ہے، ایک برتن ہوتا ہے جس کے اوپر رسی باندھی ہوتی ہے اور وہ کنویں کے اندر پھینکا جاتا ہے، رسی کا دوسرا حصہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ پانی کے اندر گر گیا اور پانی سے بھر گیا تو اس رسی کے ذریعے سے اوپر کھینچا جاتا ہے، وہ جو کہ ہم تک پانی پہنچاتا ہے، جو بھر کے کنویں سے نکلا، اس کو ڈول کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر کنواں نظر آ رہا ہے، اس میں ڈول جا رہا ہے، یہاں پر ایک کنواں ہے، اس کے کنارے پہ ایک ڈول رکھا ہوا ہے، اس کو ڈول کہتے ہیں۔ البتہ ڈول کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ ڈول ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہاتھ سے کھینچے جاتے ہیں، کچھ ڈول ایسے ہوتے ہیں جو بیلوں کے ذریعے سے کھینچے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری قسم البتہ ساروں میں کافی ہی مشقت اور مشکلات موجود ہیں، اس وجہ سے کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کی زکوٰۃ ان کے ذریعے سے جو زمین ہو، جو کاشتکاری ہو، تو ان پہ محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر مثلا ڈول کے لیے ہم نے کوئی مزدور رکھا تو اس پر خرچہ بھی زیادہ آئے گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ 20واں حصہ بنے گی۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1837۔ اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور کی کاشت بارش کے پانی سے بھی سیراب ہو اور اسے ڈول وغیرہ کے پانی سے بھی فائدہ پہنچے، تو اگر یہ سینچائی ایسی ہو کہ عام طور پر کہا جا سکے کہ ان کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ 20واں حصہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ نہر اور بارش کے پانی سے سیراب ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ۔ اب یہاں پر آ جائیے کہ یہ پہلے والے مسئلے میں یہ تھا کہ واضح تھا کہ مثلا یہ فلاں زمین جو ہے وہ بارش کے نہر اور مصری طریقے سے سیراب ہوئی ہے، لہذا اس کا 10واں حصہ دے دیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ بھائی ڈول کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس پہ کافی مشقت ہوئی ہے، لہذا اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ دے دیں۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بارش بھی آئی ہے، نہر کا پانی بھی آیا ہے، ڈول کا پانی بھی ڈالا گیا ہے، اب کیا کریں؟ آیا اس پر بارش کا حکم لگائیں کہ 10واں حصہ دے دیں، یا اس پر ڈول کا حکم لگائیں اور 20واں حصہ دے دیں؟ کون سا حکم لگائیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ایک حکم آپ ایسے نہیں لگا سکتے، بلکہ یہاں پر کیا ہوگا؟ استعمال دونوں ہوئے ہیں، بارش کا پانی بھی، ڈول کا پانی بھی، لیکن اب یہاں پر اس مقام پر عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کیا کہتا ہے۔ کہ اگر عرف کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ ڈول کا پانی استعمال ہوا ہے، تو ہم اس کا 20واں حصہ لگا دیں گے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ عرف یہ کہتا ہے کہ استعمال تو دونوں ہوئے ہیں، لیکن عرف کہتا ہے کہ نہیں، ڈول تو اس نے کچھ عرصہ ڈالے تھے، زیادہ تر تو یہ فصل جو ہے وہ سیراب جو ہے وہ نہر اور بارش کے پانی سے ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ یعنی سب سے پہلے گیہوں، جو، کھجور کی کاشت جو ہوئی ہے وہ بارش اور ڈول کے دونوں پانی سے اس نے استفادہ کیا ہے، اس کی سینچائی، اس کا
اس کی نشو نما جو ہے وہ دونوں پہ ہوئی ہے. اب اس میں دو صورتیں بن گئی. اگر عرف کہتا ہے کہ ڈول کے پانی زیادہ استعمال ہوا ہے اور یہ فصل ڈول پر ہوئی ہے، بارش تو بس تھوڑی بہت تھی، تو اس کا 20واں حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس پہ زیادہ محنت ہوئی ہے، ڈول پر مشقت ہوتی ہے. اگر عرف یہ کہے کہ نہیں بھائی اس میں تو یہ سارا حصہ جو ہے، اس کی سینچائی، اس کی نشو نما جو ہے وہ تو بارش کے پانی اور نہر کے پانی سے ہوئی ہے، ڈول تو اس نے کچھ عرصہ ڈالے تھے، تو اب عرف میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس کی سینچائی، اس کی نشو نما جو ہے وہ بارش اور نہر کے پانی سے ہوئی ہے، تو اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. اب یہ دو صورتیں تو ہو گئی. اب آ جائیے تیسری صورت جو کہ تھوڑی سی مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر سینچائی کی صورت یہ ہو کہ عام طور پر کہا جائے کہ دونوں ذرائع سے سیراب ہوئے ہیں. دونوں ذرائع سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی عرف میں یہ نہ کہیں کہ صرف ڈول سے ہوا ہے یا زیادہ تر ڈول سے ہوا ہے. عرف میں یہ نہ کہیں کہ صرف بارش یا زیادہ تر بارش سے ہوا ہے، بلکہ عرف میں کہیں کہ بھئی دونوں استعمال ہوئے ہیں اور برابر برابر استعمال ہوئے ہیں. اب کیا کریں؟ کہا جائے کہ دونوں ذرائع سے سیراب ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ 40 میں سے تیسرا حصہ، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ 20 دے دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ 10واں حصہ دے دیں. اب اس صورت میں نہ تو 20 اور نہ ہی 10، بلکہ 40 کا جو تیسرا حصہ بنتا ہے وہ تقریباً 13 اور کچھ بنتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو 40 کا تیسرا حصہ بنتا ہے 40/3، وہ حصہ ہم زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اتنی آسانی بھی نہیں ہوئی کہ ہم صرف 10واں حصہ ادا کریں، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہوئی کہ ہم 20واں حصہ ادا کریں، بلکہ دونوں درمیانے ہیں. اس وجہ سے اس کا 40 کا تیسرا حصہ جو کہ تقریباً 13 اور کچھ پوائنٹس بنتا ہے، وہ زکوٰۃ کے طور پر ہمیں ادا کرنا پڑے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.